اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ طٰہٰ کے 8ویں یعنی آخری رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ رب کریم کی نشانیاں اس زمین پہ ہر سو پھیلی ہوئی ہے۔ انہی نشانیوں میں سے وہ قومیں جو کسی نافرمانی کی بدولت تباہ و برباد کر دی گئی تھیں، ان کے نشانات بھی موجود ہیں۔ جو لوگ ان آثار قدیمہ کو دیکھ کے ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ ان اسباب کا کھوج لگا لیتے ہیں جس کی بنیاد پہ ان قوموں پہ عذاب ہے، اور انہیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں جو ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم اولِ النہیٰ یعنی اہل ذہانت قرار دیتا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 8 جو کہ آیات 129 سے 135 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتا ایک کلمہ سابقہ آپ کے رب سے، لکان لزاما واجل مسمى، تو لازماً کچھ کر دیا جاتا اور ایک عرصہ نامزد شدہ ہے۔ لزاماً لازمی طور پہ فکسڈ۔ کسی بھی فرد یا قوم پہ عذاب قانون ربی کے مطابق واقع ہوتا ہے۔ اس قانون کے مطابق ہر شخص کو ایک مہلت عمل حاصل ہے، اور اس مہلت کے دوران وہ اپنے لیے اچھائی یا برائی کا انتخاب کر سکتا ہے۔ رب کریم بڑی رحمت والے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کو ان کی غلطیوں پہ فوری طور پر گرفت کرنے لگیں تو کوئی بھی نہ بچ پائے، لیکن وہ کمال مہربانی کے ساتھ ہر کسی کو ایک مہلت دیے ہوئے ہیں تاکہ جو کوئی بھی سنبھلنا چاہتا ہے وہ سنبھل جائے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اور جب اس مہلت کے خاتمے کی گھڑی آ جاتی ہے تو اس میں نہ کوئی تاخیر کر سکتا ہے اور نہ تقدم۔ سورہ نحل آیت نمبر 61 میں ارشاد ہے، اگر مواخذہ فرماتا اللہ تعالیٰ لوگوں کا ان کے ظلم کے سبب تو نہ بچ پاتا اس پہ کوئی بھی جاندار، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں اجل مسمى تک۔ تو جب آ جاتے ان کے اجل، نہیں وہ تاخیر کر سکتے ایک ساتھ کی، اور نہ ہی وہ تقدم کر سکتے ہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، تو صبر کریں اس پہ جو یہ کہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور مصروف عمل رہیں کام میں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، طلوع شمس سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور انتہائی رات سے بس لگے رہیں اور دن کے اطراف تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ادائی حق مولت عمل کو پس پش ڈالے ہوئے لوگوں کی باتوں پہ صبر کریں، اور جو کام آپ کے ذمہ کیا گیا ہے اس کی ادائیگی کے لیے شب و روز مصروف عمل رہیں۔ لعلک ترضیٰ، یعنی جب ہم رضا کی حقیقت کو جان لیں گے تو تب ہی صلاۃ یعنی اللہ سے تعلق قائم ہوگا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور نہ پسار اپنی آنکھیں، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کی طرف جو ہم نے متاع دے رکھی ہے ان میں سے کئی جوڑوں کو، ایک رونق دنیاوی زندگی کی۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس میں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور رزق آپ کے رب کا بہتر ہے اور خوب باقی رہنے والا ہے۔ زہراتہ زے ہے رے سے بنا، آب و تاب، چمک دمک،
स्प्लेंडर। ए दाई हक, इन लोगों को जो हमने मताए हयात और अनवाह इकसाम की चीजें दे रखी हैं, उनकी तरफ निगाह उठा के देखने की भी जरूरत नहीं। ये सब कुछ एक कानून के मुताबिक है, और यही चीजें इन लोगों के लिए आजमाइश और लालच का बायस है। आप इन लोगों के अंजाम के बारे में सोच सोच के परेशान ना हो। सूरह हिजर आयत नंबर 88 में इरशाद है, ना पसारा अपनी आंखें उसकी तरफ जो हमने मता दे रखी है इनके कई जोड़ों, और ना आप इन पे गमगीन हों, और झुकाए रखे अपने बाजू मोमनों के लिए। और जहां तक रिजक और मुख्तलिफ अकसाम के वसाइल का तल्लक है, तो तुम्हारे रब का अता किया हुआ सबसे बेहतर और सबसे देरपा है। वामुर अहला का बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, और अमर दे अपने अहल को सलात का और डटे रहो इस पे। ला नसअलु का रिज़्का नहनु नरज़ुकुक, नहीं हम सवाल करते तुमसे रिज़्क का, और हम रिज़्क देते हैं तुम्हें। वल आकिबतु लित्तक़वा, और आकिबत तकवा के लिए है। अस्सबिर, साथ बे रेस बना, इससे पहले बताई हुई बात या अमल पे डट जाओ। बी स्टेड फास्ट। हिदायत हक, आप अपने साथ वालों को सलात कायम करने की ताकीद करें। राय हक में पेश आने वाली तमाम मुश्किलात को फंदा पेशाने से बर्दाश्त करें, और इनका मुकाबला सब्र और इस्तकामत के साथ करें। निज़ाम हक तुमसे किसी रिस्क या वसाइल का सवाल नहीं करता, बल्कि रिस्क तो हमारे जिम्मे है। और जो लोग इस निज़ाम की सरबुलंदी के लिए दिन रात कोशां रहेंगे, और तकवा यानी हर तरह की नाफरमानियां जो रब करीम की रजा के खिलाफ हैं, उनसे हाथ खींचे रखेंगे, तो इनका अंजाम कार खुशगवारी की सूरत में इनके सामने आएगा। वकालु लौला यातीना बिआयत मिर रब्बिही, और कहते हैं क्यों नहीं ये लाते हमारे पास कोई निशानी अपने रब से। अवलम तातिहिम बय्यिनातु मा फिस सुहुफिल ऊला, तो क्या नहीं आई इनके पास दलील रोशन जो इससे पहले के सहीफों में है। सुहुफ साद हे फे से बना, लिखा हुआ बड़ा सफा, कि हम ये भी कह सकते हैं तहरीर है। स्क्रिप्चर्स रिट्स। मुखालफीन दाए हक से कोई ऐसा मोर्चा तलब करते हैं जिसे देख के सब ईमान ले आए। इन लोगों से कह दिया जाए कि सच्चाई को निशानियां दिखा के नहीं मनवाया जाता, बल्कि इसे समझने के लिए अक्ल सलीम के साथ गौर व फिक्र करने की जरूरत होती है। तो क्या इससे पहले की कौमों के पास कोई दलाले रोशन नहीं आए, और इल्म बुरहान की वो कौन सी चीज है जो अंबिया साबिका के सहीफों में आई थी और कुरान करीम में मौजूद नहीं। सूरह मायदा आयत नंबर 48 में इरशाद है, हमने नाज़िल फरमाई आपकी तरफ किताब हक के साथ, तस्दीक फरमाती है उसकी जो कुछ इनके पास मौजूद है अल किताब से, और ये निगहबान है उनकी, तो हुक्म करें इनके माबैन उसके मुताबिक जो नाज़िल फरमाया है अल्लाह ताला ने, और मत इत्बा करें इनकी ख्वाहिशात की, जबकि आ चुका है आपके पास हक। हर एक के लिए कर दिया हमने एक शरीयत और एक नहज, अगर चाहता अल्लाह तो कर देता तुम्हें एक उम्मत वाहिदा, लेकिन इसलिए कि परखे तुम्हें अपने दिए में से, तो सबकत करो बढ़ाइयों में। अल्लाह ताला की तरफ मुराजत है तुम सब की, बतला देगा तुम्हें उससे जो इख्तिलाफ तुम करते हो। बोलो अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाब मिन क़ब्लिही, और अगर हम हलाक कर देते उन्हें अजाब के साथ इससे पहले, लकालू रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूला, तो ये जरूर कहते ए हमारे रब, क्यों ना भेजा आपने हमारी तरफ कोई रसूल, और नत्तबिया आयातिका मिन क़ब्ले अन नज़िल्ला व नख्ज़ा, सो हम इत्तबा करते आपकी निशानियों का इससे पहले कि हम ज़लील और रसवा होते। अगर इन लोगों को नुज़ुल कुरान से पहले ही किसी अजाब से हलाक कर दिया जाता, तो ये अपने रब करीम के हजूर ये कहते
کہ اگر آپ ہمارے پاس کوئی رسول بھیج دیتے تو ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے، اور آج ہمیں جس ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے ہم بھی اس سے بچ جاتے۔ کل کل متربص فتربصوا، کہتے ہیں ہر ایک نتیجہ کار کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، بس ابھی تمہیں علم ہو جائے گا کون صاحبان ہیں رائے راست کے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ متربصن رے بے ساتھ سے بنا، کسی بات کے نتائج واقع ہونے یا کسی مدت کے ختم ہونے کا انتظار کر بیٹے۔ ان لوگوں سے کہہ دیں ہر کوئی راہ دیکھ رہا ہے، اس لیے تم بھی انجام کار کا انتظار کرو۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پہ رہا اور کس نے ہدایت پائی۔ ایک مختصر خلاصہ سورہ طٰہٰ کے آخر رکوع۔ کسی بھی قوم یا فرد پہ عذاب قانون ربی کے مطابق واقع ہوتا ہے۔ اس قانون کے مطابق ہر شخص کو ایک مہلت عمل حاصل ہے جس کے دوران اپنے لیے اچھائی یا برائی کا انتخاب کر سکتا ہے۔ رب کریم غلطیوں پہ فوری گرفت نہیں کرتے، بلکہ کمال مہربانی کے ساتھ ہر ایک کو وقت مقرر تک مہلت دیتے ہیں تاکہ جو کو بھی سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے بہترین انتظامات کر رکھے۔ ان کے پیغامبر ایک امین کی حیثیت سے لوگوں کو پیغام حق پہنچاتے ہیں اور ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اپنے ذمہ کام کو محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر سر انجام دیتے ہیں۔ اگر اتمام حجت کے بغیر کسی قوم پہ عذاب آ جاتا تو وہ رب کریم کے عذر پیش کرتے، اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر پہنچ جاتا تو ہم اس کی پیروی کرتے اور ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ موجودہ دور زندگی میں ہمارے پاس مہلت موجود ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ صاحب کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی روشنی میں عمل کر کے اپنی زندگیوں کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔